تاریخ عالم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقف کی تاریخ بھی تقریباً اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ۔ پرانے زمانے میں اور قبل از اسلام وقف کے تصور کا پتہ ملتا ہے، گو کہ اس دور میں اس کا کوئی خاص نام یا اصطلاح زبان زد عام نہ تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد عبد اللبیسی احکام الوقف میں لکھتے ہیں کہ عہد بابلی میں عراقیوں کے یہاں مختلف ایسے مالی تصرفات کا پتہ چلتا ہے جو وقف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ مثلا ایک طرح کے حق انتفاع قدیم زمانے کے اہل عراق میں متعارف تھا، اور وہ اس طرح کے بادشاہ اپنے بعض ملازمین کو اپنی بعض اراضی سے انتفاع کا حق دیتا تھا، یعنی ان اراضی کی ملکیت منتقل نہیں ہوتی تھی بلکہ صرف ان سے نفع اٹھایا جا سکتا تھا، اور قانون میں اس بات کی گنجائش بھی رکھی گئی تھی کہ یہ حق انتفاع بذریعہ وارث ان ملازمین کے ورثاء کو منتقل کر دیا جائے، البتہ ان پر چند شرائط لاگو ہوتی تھیں۔ قدیم مصری تاریخ شاہد ہے کہ رامسیس ثانی فرعون نے ابیدوس نامی معہد کے لیے وسیع املاک وقف کی تھی۔ مصر میں خاندانی وقف متعارف تھا، جس کے ذریعے لوگ اپنی جائیداد خاندان یا اولاد کے لیے وقف کرتے تھے، اور ان میں سے کسی کو اصل جائیداد میں ایسا حق تصرف نہ ہوتا تھا کہ جائیداد کی ملکیت اس تصرف کی وجہ سے کسی غیر کو منتقل ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے علاقوں میں گرجا اور عبادت خانوں کے لیے مؤسسات کا انتظام متعارف تھا۔ اس کے علاوہ خیراتی ادارے بنائے جاتے تھے جو معذوروں اور مسکینوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، جو قانون کی روح سے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ تمام اشیاء حقوق اللہ اور اللہ کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ قدیم زمانے میں وقف قائم کرنے کے سلسلے میں افلاطون کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے، جس نے اپنی اکیڈمی کے لیے ایک پیداواری زمین وقف کی تھی۔ ایسے ہی بطلیموس نے بھی اپنا ایک کتب خانہ وقف کیا تھا۔ وقف چونکہ بھلائی اور خیر خواہی کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے آغاز اسلام سے ہی مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے جو دینی وقف قائم کیا گیا وہ مسجد قباء ہے، جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ جب آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اسی وقت یہ مسجد قائم کی گئی تھی۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں تشریف لائے تھے، اور آپ بنو عمرو بن عوف کے شیخ حضرت کلثوم بن ہدم کے مہمان تھے۔ دوسرا وقف مسجد نبوی ہے، جس کو دار الہجرت مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں بنایا۔ ایک مثال مخیریق نامی یہودی کی ہے، جو آپ سے ہمدردی اور دوستی جیسا سلوک رکھتا تھا اور مسلمانوں کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرے سارے اموال حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوں گے، آپ انہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 باغات تھے۔ باغ فدق مسافروں کے لیے وقف تھا، اور خیبر کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ وہ 2 حصے عام مسلمانوں کے لیے وقف تھے، اور تیسرا حصہ اہل بیت نبی کے اخراجات کے لیے تھا، اور تیسرا حصہ اہل بیت نبی کے اخراجات کے لیے تھا۔ اگر آپ کے اہل بیت کی ضروریات سے کچھ بچ رہتا تو آپ اس کو فقراء مہاجرین پر خرچ فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک وسیع مکان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے خیبر سے ملنے والی زمین حضرت عثمان و علی اور دیگر صحابہ کرام اور پھر تابعین نے بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی مثال کتب سیر اور تاریخ میں کثرت سے ملتی ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسلام کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں نے اپنی املاک کا وقف قائم کرنا شروع کر دیا تھا، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مسلم
حکمرانوں کے عہد میں شروع ہوا، خاص طور پر فیروز شاہ تغلق کے دور حکومت 1388 سے لے کر کے 1351 کے دوران لوگوں کی طرف سے وقف اقدامات کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے قریب 1000 سال تک حکومت کی۔ اس دوران مسلم بادشاہوں نے بہت سی مسجدیں اور مزارات بنوائے اور ان پر جائیدادیں وقف کی تاکہ اس کا ہمیشہ نظام جاری رہ سکے۔ آئیے اب سمجھتے ہیں وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وقف کا مفہوم، اقسام، ارکان اور شرائط کیا کیا ہیں؟ تاریخ اسلام میں جس مفہوم اور جس مقصد کے لیے لفظ وقف کو عام استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کریم، احادیث نبویہ اور قدیم عربی زبان و ادب میں اس مفہوم میں استعمال کہیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ضرور ہوا ہے، مگر صرف اپنے لغوی مفہوم یعنی ٹھہرنے اور روکنے کے مفہوم میں۔ مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان کو ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اسلامی ابتدائی دور میں اس لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یعنی عہد فاروقی سے اس کی مفہوم میں تبدیلی آئی۔ اصطلاحی مفہوم کے تعلق سے وقف کے بے شمار تعریفیں کی گئی ہے، لیکن جس پر اکثر فقہا کا اتفاق ہے اس کے تناظر میں وقف کا مطلب ہے کہ کسی شے کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے خالص اللہ جل شانہ کی ملکیت کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ وقف عام طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے، یا کہیے کہ وقف کی 3 اقسام ہیں۔ در مختار میں ہیں کہ وقف 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 فقراء کے لیے، یا پہلے اغنیاء کے لیے اور پھر فقراء کے لیے، یا دونوں کے لیے برابر، جیسے سرائے، تکیہ، قبرستان، سبیلیں اور خیمے وغیرہ۔ مثلاً مساجد، چکیاں اور برتن، کیونکہ یہ تمام عوام کی ضروریات ہیں۔ فقہ حنفی میں وقف کے 6 ارکان کا ذکر ملتا ہے، جو یہ ہیں: الفاظ، مثلاً وقف کنندہ کہے کہ میری یہ جائیداد صدقہ موقوفہ دائمی مساکین وغیرہ پر ہے۔ وقف کرنے والا وقف شدہ مال موقوف علیہم، یعنی وہ لوگ جن پر جائیداد وقف کی گئی۔ جہت وقف یعنی جس وجہ سے جائیداد وقف کی گئی۔ متولی اوقاف یعنی اوقاف کا نظم و نسق جس کے سپرد کیا گیا۔ اگر مذکورہ ارکان مکمل نہ ہوں تو وقف ثابت نہیں ہوگا۔ کسی بھی چیز کو وقف کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ واقف پاگل نہ ہو، بالغ اور آزاد ہو، جس کام کے لیے وقف کیا وہ حقیقت میں کار خیر ہو، شے واقف کی ملکیت میں ہو، واقف کی کم عقلی کی وجہ سے قاضی نے اس کی خرید و فروخت پر پابندی نہ لگائی ہو، موقوف اور موقوف علیہ معلوم ہو، وقف کسی شرط پر معلق نہ ہو، وقف دائمی ہو اور ایسی جہت پر ہو جس میں ختم ہونے کی صورت نہ ہو۔ اوقاف کے فضائل۔ انفاق فی سبیل اللہ بظاہر تو ایک سادہ سا مرکب لفظ ہے جس کے معنی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مگر یہ لفظ اپنے اندر اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ اسلام میں اس کے کئی ارکان اور معاملات کے بہت سے پہلو بخوبی سما جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں خدا کی راہ میں اوقاف یعنی وقف کرنے کے بے شمار فوائد و فضائل بیان ہوئے ہیں۔ وقف نیکی کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری ہے، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو حضرت طلحہ نے برکات اور نیکی کے حصول کی خاطر اپنا باغ راہ خدا میں وقف کر دیا تھا۔
وقف صدقہ کی ایک قسم ہے۔ جس طرح صدقہ سے نیکیوں میں کئی سو گنا کا اضافہ ہوتا ہے، وقف سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ان فضائل و ثمرات کے ساتھ ساتھ وقف کی ایک خصوصی فضیلت بھی ہے جو اس کا صدقہ جاریہ ہونا ہے، جیسا کہ کتب حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کا کوئی نیک فرزند ہو جو اس کے لیے دعائے خیر کرے، یا ایسا علم چھوڑ جائے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، یا پھر قیامت تک رہنے والا کوئی صدقہ جاریہ ہو۔ مزید برآں وقف کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ انبیاء کی سنت اور ان کا طریقہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام ہی سلسلہ اوقاف کے بانی ہیں، جیسا کہ سرخسی نے تصریح کی ہے کہ وقف کی ابتدا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ اسلام میں مسجد نبوی اور دیگر مساجد کی تعمیر و تکمیل فرما کر اس کار خیر کی تاسیس فرمائی۔ نیز اپنی جملہ جائیداد کو بحق اسلام وقف کرنے کا اعلان فرمایا کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سماجی حیثیت اور اس کے فوائد۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو آخرت میں سرخ رو اور کامیابی کی تلقین کرتا ہے، وہیں وہ اس دنیا میں بھی سماج کو سنوارنے کے لیے پاکیزہ و ہدایت مرتب کرتا ہے۔ وقف کو بھی اس کی ایک شاخ کے طور پر تصور کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے سماجی کمزوریوں کی اصلاح کا عمل ہوتا ہے اور سماج کے تانے بانے کو صحیح سمت کی راہ ملتی ہے۔ اوقاف کا سلسلہ نوع انسانی کے لیے جتنا بابرکت اور سود مند ہے، شاید ہی کوئی اور سلسلہ اس قدر سود مند اور نفع مند ثابت ہوا ہو۔ اسی بنا پر قانون وقف کو ایک عالمگیر حیثیت حاصل ہے، اور اسی لیے ہمیں دنیا کے ہر مذہب اور علاقے میں اوقاف کا سلسلہ ملتا ہے۔ یہ بابرکت سلسلہ ماضی اور حال کے مابین ایک پل کا کام بھی دیتا ہے۔ نظام اوقاف جس طرح انسانوں کو دینی اور مذہبی ضروریات پوری کرتا ہے، اسی طرح اس سے انسانوں کی طبعی معاشی ضروریات کی بھی کفالت ہوتی ہے۔ اوقاف کے ضمن میں صرف زمینیں ہی وقف نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ دیگر ضروریات زندگی جیسے کنویں، سڑکیں، حوض، لائبریری، شفا خانے وغیرہ اور دیگر بے شمار اشیاء وقف کی جاتی ہیں، جو بلا امتیاز مذہب و ملت، رنگ و نسل ہر ایک کے لیے برابر طور پر انتہائی سودمند ثابت ہوتی ہیں۔ اور وقف شدہ اشیاء چونکہ بذات خود قائم رہتی ہیں اور معاشرتی اصلاح اور ضروریات کی تکمیل میں شرکت کا سبب بنتی ہیں، اس لیے اس کے منافع تا دیر جاری رہتے ہیں اور عوام الناس ایک طویل مدت تک اس سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، جس سے نظام سماج صالح رہتا ہے۔ وقف کے مختلف فائدے ہیں۔ وقف کا ایک فائدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ واقف کو اس وقف کی وجہ سے ہمیشہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ مدارس، مساجد، قبرستان، خانقاہوں، دیگر عوامی یا رفاہی مراکز کا قیام اس کے ذریعے عمل میں آتا ہے، اور ان چیزوں سے جو بھی نیکی انجام دی جاتی ہے اس کا ثواب وقف کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسلام کا اجتماعی، سماجی و معاشی نظام اس کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، یتیموں کی کفالت ہوتی ہے، عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ وقف صرف غریبوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے عام لوگ بلکہ مالدار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثلا کوئی وقف مسافر خانے کے لیے ہے تو کوئی بھی مسافر اس میں قیام کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔